انڈیا کے شہر کولکتہ میں ہوئی ایک بھیانک واردات جس کو سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ہر روز ایک چراغ بجھتا ہے۔ عصمت دری کی وبا ایک خوفناک معمول بن چکی ہے اور 2012 کی قانون سازی کے باوجود جس کا مقصد اس کا مقابلہ کرنا تھا، بہت کم تبدیلی آئی ہے۔ ہندوستان ایک ایسے وقت میں پھنسا ہوا ہے جہاں والدین اپنی بیٹیوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے پر تو زور دیتے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کو خواتین کی عزت کرنا سکھانے میں اکثر ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مغربی بنگال کے آر جی کار میڈیکل کالج کی 31 سالہ ٹرینی ڈاکٹر مومتا دیبانت اس وسیع تشدد کا تازہ ترین شکار ہے۔ ایک سرکاری ہسپتال میں رات کی شفٹ کے دوران اس کی وحشیانہ عصمت دری اور قتل نے پورے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو ہوا دی۔ مودی حکومت کو بڑھتے ہوئے وبا کا سامنا ہے، کیونکہ انصاف کی بار بار یقین دہانی کے باوجود عوام کا غصہ کم ہونے سے انکاری ہے۔ ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، سب سے زیادہ کولکتہ میں، جہاں خواتین نے پلے کارڈز، موم بتیاں، بینرز اور قومی پرچم اٹھائے رکھے تھے، ڈاکٹر دیبانت کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دارالحکومت دلی کے ساتھ ساتھ ممبئی، کولکتہ اور دیگر شہروں میں احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں نے عصمت دری اور قتل کیس کی تحقیقات مکمل ہونے تک کام پر واپس نہ آنے کا عزم کیا ہے۔ ڈاکٹر مومتا نے ابھی 20 گھنٹے کی سخت شفٹ مکمل کی تھی اور خواتین کے لیے تو اکثر مخصوص کامن رومز ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کمی تھی۔ ہسپتال کے اندر ایک سیمینار ہال تھا جس میں وہ سو گئی تھی۔ اس نازک لمحے کے دوران وہ اس پر شخصوں نے حملہ کیا جنہوں نے زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اگلی صبح اس کے ساتھیوں نے اس کے قریب برہنہ بے دردی سے پیٹا ہوا جسم دریافت کیا۔ آخری الفاظ جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ شیئر کیے تھے وہ انہیں یقین دلانے کے لیے تھے، آپ اور پاپا رات کا کھانا کھائیں، دوائیں لیں اور سو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن اگلی صبح اس کے والدین کو تباہ کن کال موصول ہوئی، جی ہاں، کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ ہسپتال پہنچ کر انہیں 3 اذیت ناک گھنٹوں تک باہر رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کی پیاری بیٹی کی آخری جھلک دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ بھی پڑھیں۔ تیسرا ڈپٹی کمشنر آل پاکستان والی بال ٹورنامنٹ میں اختتام پذیر جائے وقوع سے ملنے والی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر دیبانت کو پہلے قتل کیا گیا، پھر ریپ کیا گیا، تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے کہیں زیادہ دل خراش حقیقت سامنے آتی ہے۔ گہری نیند میں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر بے رحمی سے گلا گھونٹ دیا گیا۔ رپورٹ میں ان ہولناک زخموں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو اس کے گال، ہونٹوں، ناک، آنکھوں، بازوؤں اور گھٹنوں پر 16 بیرونی زخم اور اس کے پرائیویٹ حصوں پر نشانات سمیت 9 اندرونی زخم تھے۔ ڈاکٹر مومتا دیبانت کے والد نے انکشاف کیا ہے کہ اپنی رات کی شفٹ کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے اپنی ڈائری میں اپنے ایم.ڈی کورس کو ٹاپ کرنے اور گولڈ میڈلسٹ بننے کی اپنی خواہشات کے بارے میں لکھا تھا، اپنی زندگی اپنے شعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میری بیٹی کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن کم از کم اس کی تفتیش ضرور ہونی چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے۔ دوستو، اس لڑکی نے تمام زندگی اپنے پیشے کے ساتھ منسلک کر دی تھی، لیکن لوگوں کی گندی سوچ نے اس کے تمام خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ پاکستان بھی اس لڑکی کی انصاف کی اپیل کرتا ہے تاکہ اس لڑکی کو انصاف دیا جائے۔ پیارے دوستو، پاکستان ہونے کے ناطے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا تاکہ اس لڑکی کو انصاف ملے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔